السلام علیکم۔ اردو بکس بازار کی جانب سے قیوم نظامی کی مرتب کی گئی کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جس مضمون کو آج آپ سننے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین الہی کی تکمیل کی جس کی شمع حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روشن کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر اور میں تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا۔ بعض مورخین آذر بھی بیان کرتے ہیں۔ ان کا خاندان بت پرست تھا اور لکڑی کے بت بنا کر فروخت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ سورج، چاند اور ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میری بات مانیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ اگر باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جاؤ میری نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے نرمی اور شفقت سے بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے کہا کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو اور جو تمہیں نفع نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہی دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ نمودار ہو کر غروب ہو جاتے تھے۔ اس طرح انہوں نے عقل سے کام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاش حق میں سرگرداں رہے اور رب تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا اور دین حنیف عطا کیا۔ ہر زمانے میں اسلام کی نعمت اللہ کے کلام اور انبیاء علیہ السلام کی شخصیتوں کے ذریعے ہی پہنچی ہے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے دین کی تبلیغ اور انسانوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے مبعوث کیا تاکہ بگڑے ہوئے معاشرے کو اخلاقی بنیادوں پر صالح بنائیں اور عدل و انصاف قائم کریں۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر بھیجا، ان پر کتابیں نازل کیں اور ان کو ضابطہ حق کی میزان عطا کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور اس میں لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اس لیے بھی کہ اللہ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے فرمان کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ خیر کا کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کا ظہور خیر اور بھلائی کے لیے ہوتا رہا۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔ قرآن میں دین ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حنیف کا ترجمہ مسلم یکسو کیا ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دنیا کا پہلا جابر حکمران نمرود تھا جو خدا ہونے کا دعویٰ دار تھا۔ لوگ بھیک کے لیے اس کے دربار میں حاضر ہوتے اور اس کی خدائی کا اقرار کرتے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ نمرود اور نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان یہ تاریخی مکالمہ ہوا۔ نمرود، تمہارا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود،
یہ میری صفت ہے، جس کو چاہتا ہوں زندہ چھوڑ دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں موت کی نیند سلا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام: میرا رب سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مطالبے سے ششدر رہ گیا اور اس نے انہیں خالی ہاتھ واپس کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اپنا موقف بلا خوف بیان کیا اور گھر واپس لوٹتے ہوئے اپنی چادر میں کچھ مٹی باندھ لی تاکہ گھر والے اسے گندم سمجھ کر مطمئن ہو جائیں۔ گھر پہنچے، اپنی گٹھڑی رکھی اور سو گئے۔ صبح آپ کی اہلیہ نے اسے کھولا تو اس میں مٹی کے بجائے بہترین گندم تھی۔ اہلیہ نے گندم پیس کر روٹی پکائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی قدرت اور عنایت کا شکر ادا کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی تبلیغ کی۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمہ حق کی پرواہ نہ کی۔ نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صراط مستقیم پر لانے کے لیے ایک انوکھی اور دلچسپ ترکیب اختیار کی۔ بت پرستوں نے قومی تہوار کے موقع پر بت خدا سجا رکھا تھا۔ تمام بتوں کے سامنے اور لذیذ مٹھائیوں کے تھال رکھے تھے۔ جب لوگ عبادت کے بعد بت خانے سے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور بڑے بت کے سوا تمام بتوں کے ناک، ہاتھ اور ٹانگیں توڑ ڈالی۔ اپنا کلہاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا اور مٹھائی کے تھال اس کے سامنے ڈھیر کر دیے۔ شام کو جب خدمتگار بت خانے میں داخل ہوئی تو اپنے بتوں کی حالت دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ بت پرستوں کو علم تھا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں۔ انہیں عوامی عدالت میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا: اے ابراہیم علیہ السلام، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا: اے عقل کے اندھو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم دیکھتے نہیں کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر لٹکا ہے اور مٹھائی کے تھال بھی اس کے سامنے پڑے ہیں؟ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ وہ اگر حقیقت سے پردہ اٹھا سکتا ہے تو اٹھا دے گا۔ بت پرست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب سن کر دم بخور رہ گئے اور کہنے لگے: اے ابراہیم، آپ جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا: جو بول نہیں سکتے ان کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد نمرود کا اقتدار ڈولنے لگا۔ اس نے آتش کدہ بھڑکانے کا حکم دیا۔ نمرود کے کارندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشقیں کس کر منجیق میں باندھ کر انہیں جلتی آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے: میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بت پرست یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ سلامت رہے۔ اس موقع پر انہوں نے عقل کی بجائے عشق کا مظاہرہ کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور امن والی بن جا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابے۔ اس خدائی معجزے کے بعد بھی نمرود راہ راست پر نہ آیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر ظلم و ستم جاری رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی خاطر اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھاؤں میں سورج چھپ گیا۔ مچھروں نے نمرود کے لشکر کا گوشت اس طرح نوچا کہ ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس گیا اور اللہ نے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ سکون کی خاطر اس کے سر پر ہتھوڑے کی ضربیں لگائی جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مصر پہنچے، جہاں کا حکمران رکیون تھا۔ رکیون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حسین و جمیل بیوی کو اپنے محل میں طلب کیا اور جب بری نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھایا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر رکیون کے ہوش اڑ گئے اور وہ جان گیا کہ
حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں۔ رکیون نے بڑی نیاز مندی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ہاتھ درست کرانے کے لیے دعا کی اور درخواست کی اور یقین دلایا کہ آئندہ ایسی جسارت نہیں کرے گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ خدا کے حکم سے رکیون کا ہاتھ ہرا بھرا ہو گیا۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر رکیون نے اپنی بیٹی ہاگار، جن کا بعد میں نام ہاجرہ معروف ہوا، حضرت سارہ کے سپرد کر دی تاکہ اس کی تربیت نیک خاندان میں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی۔ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور خوشخبری دی کہ دونوں بیٹے بڑے معزز اور بابرکت ہوں گے اور ان کی اولاد کثرت کی وجہ سے گنی نہ جائے گی۔ بیٹوں کی پیدائش کے بعد بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 9 مولود بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین سے عرب اس علاقے میں چھوڑ گئے جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پاس۔ تو بی بی ہاجرہ راضی ہو گئی کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اس وقت یہ صحرائی علاقہ غیر آباد تھا۔ جب کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ سخت پریشان ہوئی۔ ان کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگائے۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے اپنے بچے پر نگاہ ڈالی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جس جگہ بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں پانی کا چشمہ نکل آیا ہے، جو بعد میں زمزم کے نام سے معروف ہوا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بی بی ہاجرہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ جو اللہ پر یقین کامل رکھتا ہو، اللہ کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ پانی کے اس چشمے کی وجہ سے یہاں ایک قبیلہ جرہم آباد ہو گیا اور بی بی ہاجرہ نے بھی اسی جگہ مستقل سکونت اختیار کر لی۔ بی بی ہاجرہ نے چشمے کو اپنی ملکیت قرار دیا اور قبیلے کے تمام افراد کا اس چشمے پر حق تسلیم کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے انہیں فرزند کو قربانی میں ذبح کرنے کا اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن میں قربانی کا یہ واقعہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، پس ہم نے انہیں بڑے برتبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضا الہی کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں بھی مثال صبر کا مظاہرہ کر کے اس آزمائش میں سرخرو ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے نبی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی تھے، مگر اس استحقاق کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے پر حکم صادر کرنے کی بجائے اس کی منشا اور رائے طلب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اپنے رب کے حکم کے مطابق مکہ میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان خدا کا گھر تعمیر کیا۔ مقام کی نشان دہی فرشتے نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے گھر کے بارے میں فرمایا،
لوگوں کے لیے جو پہلا گھر مقرر کیا گیا بلا شبہ وہی تھا جو مکہ میں تعمیر ہوا، برکت والا گھر اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت۔ اس میں اللہ کی کلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مزدور کی حیثیت سے کام کیا۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کے طور پر ان پتھروں کو چن چن کر دیواریں اٹھاتے جاتے۔ خدا کے دونوں برگزیدہ نبیوں نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے اور مشقت کی عظمت کا اقرار کیا اور یہ سبق دیا کہ اعلیٰ منصب والوں کو مزدوری سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو دعاؤں کو سنتا اور نیتوں کو جانتا ہے۔ اے پروردگار، تو ہم دونوں کو اپنا اطاعت گزار بنا اور ہماری نسل سے ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری اطاعت گزار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہم پر عنایت کی نظر رکھ، تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار، تو ان لوگوں میں ان ہی کی جماعت سے ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ یقیناً تو بڑی قوت والا اور بڑا حکیم ہے۔ اس دعا کا مرکزی خیال مخلوق کی زندگیاں سنوارنا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ کعبہ کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے فرمان کے مطابق حج کا اعلان کیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت حج کی رسم قائم تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ انہوں نے جزیرۃ العرب میں اسلام کی تبلیغ کا مشن پورا کیا۔ مکہ دین ابراہیمی یا دین حنیف کا دوسرا مرکز بنا۔ دین ابراہیمی کا مقدس مشن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ انسانوں کی فلاح بھی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام نے فلسطین میں دینی مرکز قائم کیا۔ وہ بھی نبوت سے سرفراز ہوئے۔ کہتے ہیں کہ یہودا حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، جس کی نسبت سے ان کی اولاد بنی اسرائیل یہودی کہلائے۔ اسی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن پر مقدس کتاب تورات نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال زندہ رہے، فلسطین میں وفات پائی اور یروشلم کے قریب شہر الخلیل حبرون میں دفن ہوئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اوسان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سبق آموز حکایت درج کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک کوئی مہمان دسترخوان پر موجود نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ ایک دفعہ کوئی مہمان نہ آیا۔ دوپہر کو آپ گھر سے باہر نکل کر مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی اور تپش کے مارے ہر زیرو کا برا حال تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ دور سے ایک بوڑھا گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے شوق سے مہمان کا استقبال کیا اور خوشی خوشی سے مکان کے اندر لے گئے۔ دسترخوان چنا گیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر لقمہ توڑا۔ مہمان نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ پوچھنے پر اس نے جواب دیا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا سننا تھا تو غصے سے بے تاب ہو گئے اور اسے اسی حال میں کھائے پیے بغیر گھر سے باہر نکال دیا۔ اور اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ میں نے اپنے بندے کو 100 سال تک کھانا پانی دیا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، لیکن تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میرے بندے کو ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکتے۔ اس حکایت کا سبق یہ ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا پرست نہیں ہو سکتا جب تک اسے انسانوں سے محبت نہ ہو۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا اے باری تعالیٰ، تو بھوک سے بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ پھر ارشاد ہوگا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ پھر کہے گا تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ ہر سوال کے جواب میں بندہ کہے گا اے میرے رب، تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ تو ان سب سے بے نیاز ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہ کھلایا، وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہ پلایا، وہ ننگا تھا تو نے اسے لباس نہ پہنایا۔ خانہ کعبہ کے اندر دیواروں پر رنگین تصویریں بنائی گئی تھیں جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ تصاویر مٹا دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا درس دیا اور ہر قسم کے شرک سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ کے لقب سے نوازا۔ آج بھی مسلمان ہر نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر سلام اور درود بھیجتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ تینوں مذاہب کے نزدیک انتہائی قابل احترام اور بزرگ ہستی ہیں۔